بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو فیوچر کے لیے تیار کر رہے ہیں، تو جتنی بھی لیٹسٹ ڈیوائسز اور لیٹسٹ انوینشنز ہیں اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، ہمارے بچوں کو اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے۔ دیکھیے، ماڈل یوزر اور ماڈل لرنر یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے کو یوزر بنا رہے ہیں یا لرنر بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک انسان وہ ہے جو کیلکولیشن نہیں جانتا، کیلکولیٹر کا یوز جانتا ہے، چلنا نہیں جانتا لیکن گاڑی چلانا جانتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو صلاحیت مجھے دی ہے، بغیر کسی ایڈ کے، بغیر کسی سپورٹ کے، میں اس صلاحیت کے استعمال کی قابلیت کو زندہ رکھ سکوں۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ جو کچھ بھی مجھے صلاحیت دی ہے، چاہے وہ کیلکولیشن کی ہے، چاہے وہ رائٹنگ کی ہے، چاہے وہ انالیسس کی ہے، چاہے وہ تھنکنگ کی ہے، چاہے وہ پلاننگ کی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی صلاحیت ہے نا، یہ بات سمجھ آ رہی؟ لیکن اگر میں اپنی صلاحیت کے استعمال کو ترک کر دوں تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ہمارے بچوں کو خود سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات کہ کیا وہ اے آئی کا استعمال کریں یا نہیں کریں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو صلاحیت ان کے پاس ہے، مطلب مثال کے طور پر رائٹنگ کی صلاحیت ہے، مثال کے طور پر کوئی اور صلاحیت ہے، انالیسس کی صلاحیت ہے، کسی کانٹینٹ کو، کسی لٹریچر کو ریویو کرنے کی صلاحیت ہے، کوئی اور ایسی چیز کرنے کی صلاحیت ہے جو آپ خود سے کر سکتے ہیں، آپ کو وہ کام کرنا آتا ہے، اور آپ یہ جو سپورٹ ہے اس کو استعمال کرنا بھی جانتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو خود کرنا نہیں آتا اور آپ اس کی مدد سے کرتے ہیں اور خود نہیں کر سکتے، تو یہ چیز بچوں کے لیے مستقبل میں کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کا بچہ بہت ینگ ایج میں اے آئی یوز کر کے کوئی کام کر رہا ہے، مطلب اس نے اے آئی کی مدد سے کوئی آرٹ ورک کر لیا، اے آئی کی مدد سے ایک اینیمیشن بنا دی، اے آئی کی مدد سے ایک جو ہے ڈاکیومنٹری بنا دی، ایک جو ہے وہ اس نے کوئی پریزنٹیشن بنا دی، کوئی مضمون لکھ دیا، کوئی رائٹنگ، کوئی سٹوری اے آئی کی مدد سے کر دی، میں اس کو کہوں گا کہ یہ مستقبل کی تیاری کا نہیں بلکہ مستقبل کی معذوری کا راستہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو فیوچر میں وی آر بائنگ ڈسیبلٹی، ہم اپنے پوٹینشلز کو کسی ڈیوائس کے یوز سے سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں۔ اصل میں ہو یہ رہا ہے، اس وقت جو بھی اے آئی کو استعمال کر رہا ہے وہ تو اے آئی کو ڈیولپ کر رہا ہے، اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کر رہا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بندہ ہے جس کو سب کچھ یہ کام آتے ہیں، وہ ساری سکلز، جو کام وہ اے آئی سے لے رہا ہے وہ اسے پورے طور پر کرنا آتی ہے، اور وہ کسی چیز کے لیے اے آئی کو استعمال کرتا ہے، اس کی کوئی گنجائش بن سکتی ہے، اور لیکن اس میں بھی کئی پہلو ہیں، اس کے اندر بھی کئی پہلو ہیں کہ یہ کیا جائے یا نہیں کیا جائے۔ میں ابھی ذاتی طور پر اس کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتا، لیکن یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن ایک بچہ جس کو وہ اسکل آتی ہی نہیں ہے، جس کو وہ کام آتا ہی نہیں ہے، آپ نے کوئی ای میل لکھنی ہے، آپ نے کہا بھائی میں خود ای میل لکھ رہا تھا تو کمزور سی ای میل لکھ رہا تھا، لیکن میں نے اس سے لکھوائی تو ٹھک کر کے اچھی سی ای میل 2 منٹ میں لکھ لی، خود لکھتا تو مجھے 1 گھنٹہ لگتا، یا کوئی رائٹنگ کرتا، کوئی پروجیکٹ کرتا۔ ابھی اس وقت دنیا میں یونیورسٹیز میں کیا صورتحال ہے؟ اس وقت دنیا کی یونیورسٹیز میں 70 سے 80% جو اسائنمنٹس ہیں وہ اے آئی کی مدد سے اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں۔ لیکن اس کو آپ ایک چیز سمجھیے گا، لرننگ جو ہے نا وہ پروڈکٹ نہیں ہے، لرننگ جو ہے وہ پروسیس ہے۔ وہ اسائنمنٹ جو آپ نے اے آئی کی مدد سے کیا، بہت ممکن ہے کہ وہ بہت اچھا ہو، آپ خود کرتے تو زیادہ ٹائم لگتا، زیادہ محنت لگتی، اور شاید اس معیار کا بھی نہ کر پاتے، ممکن ہے آپ وہ ویسا نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ خود کرتے تو جو اس کے نتیجے میں آپ جس پروسیس سے گزرتے، آپ کے نیورونز جتنے ایکٹیویٹ ہوتے، آپ کی جو پوری ریزننگ کی جو آپ کی ریشنل فیکلٹی جس طرح ایکٹیو ہوتی، آپ کے ذہن میں جو ایسوسیشن کا عمل ہوتا، آپ جس طرح سے چیزوں کو دیکھتے، آپ کی جو تھاٹ پروسیس ہے وہ جتنا اس کے نتیجے میں ڈیپتھ میں جاتا، جتنا آپ چیزوں کے اوپر آپ کی نظر بڑھتی، آپ کو اندرونی طور پر اس کا فائدہ ہوتا۔ میں اس کی ایک اور اگزامپل دوں گا۔ فرض کیجئے کہ ایک صاحب ورزش یعنی فزیکل کچھ ورک آؤٹ
ایک چیز ہوتی ہے نا, مطلب سب لوگ جانتے ہی ہیں, کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, مطلب رننگ بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں, اور آپ انڈور بھی بہت سی ایکسرسائزز کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو ایک آپشن دوں کہ آپ کی ایک تصویر, آپ اے آئی کا ایک سسٹم لے لیجئے اور آپ کی شخصیت میں آپ کا امیج ایسا پروڈیوس ہو جائے گا, جیسے ہی آپ اس ڈیوائس کو استعمال کریں گے تو پوری دنیا آپ کو بہت ہیلدی دیکھے گی. اور وہ ڈیوائس جو ہے نا, آپ کو جو بھی فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی, وہ ڈیوائس آپ نے جیسے ہی اپنے اندر ایک ڈیوائس بن گئی ہے, آپ نے انسٹال کریں, یو ول لک ہیلدیئر, نمبر 1. نمبر 2, جو بھی کوئی کام ہوگا وہ بھی آپ سے وہ ڈیوائس کروا لے گی. آپ کو جس مسل میں ویکنیس ہوگی وہ ڈیوائس آپ کو وہاں سے انرجی دے گی, تھوڑا سا فورس دے گی, اور آپ کو وزن اٹھانا بھی آسان ہو جائے گا, دوڑنا بھی. اگر آپ نے جیسے ہی آپ نے اپنی ڈیوائس اپنے اندر انسٹال کی, اب آپ نے دوڑنا ہے, آپ نے کہا جیسے ہی آپ نے ڈیوائس انسٹال کی, اب آپ اسپیڈ میں دوڑ رہے ہیں, تھک بھی نہیں رہے, اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, سب کچھ آپ کے اندر آرٹیفیشلی انیبلڈ ہے. یور فزیکل باڈی از آرٹیفیشلی انیبلڈ. اگر میں کہوں اے آئی انیبلڈ ہیومن باڈی, اے آئی انیبلڈ فزیکل اسٹرینتھ. اگر فرض کیجئے کہ ایک ایسا پروگرام ملے جس کے بعد دیکھنے میں بھی آپ بڑے مطلب ٹھیک نظر آئیں, ایکچولی نہیں ہے لیکن دیکھنے میں ٹھیک نظر آتے ہیں, ایکچولی آپ اوور ویٹ ہیں, ایکچولی آپ سے چلا نہیں جاتا, ایکچولی آپ کی گھٹنوں میں درد ہے, آپ کی کمر میں درد ہے, آپ کی عجیب سانس پھول رہی ہے, آپ سے وزن نہیں اٹھایا جاتا, آپ سے کام نہیں کیا جاتا, لیکن اے آئی انیبلڈ سسٹم ہے جس کے نتیجے میں جو لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, دیکھنے میں آپ فٹ نظر آ رہے ہیں اور بظاہر کام بھی کر رہے ہیں. آپ کو وزن اٹھانا ہوتا ہے, ایک دم اے آئی آپ کو انیبل کرتی ہے اور آپ کے ہاتھ میں یہ والا جو مسل ہے اس کو ایک فورس دیتی ہے اور آپ وہ وزن اٹھا کے دکھا دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. اگر آپ نے ایک ایسا سسٹم اپنے ساتھ لگا لیا تو یہ سسٹم کا فائدہ ہے, آپ کا فائدہ نہیں ہے, آپ کا تو نقصان ہے. جس دن آپ نے اس سسٹم کو اپنی باڈی کے ساتھ لگایا تھا نا, اس دن آپ کے اندر جتنی اسٹرینتھ تھی نا, 2 مہینے کے بعد اس سے کم ہو جائے گی, 2 سال کے بعد بالکل ختم ہو جائے گی. اور اگر کوئی یہ اطلاع دے کہ یہ سسٹم دنیا سے ختم ہونے والا ہے تو آپ رونے لگیں گے, آپ کہیں گے پھر میں کہاں جاؤں گا, میں تو چلنا بھی بھول گیا ہوں, میں تو ہلنا بھی بھول گیا ہوں, میں تو ایک گلاس پانی بھی اپنے ہاتھ سے اب نہیں لیتا, کیونکہ میں ہاتھ سے گلاس پکڑتا ہوں تو ایکچولی اٹ از دا اے آئی انیبلڈ ہینڈ گرپ جس سے میں اپنے ہاتھ سے گلاس پکڑتا ہوں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ کچھ دن پہلے ٹریول کیا میں نے, تو کسی فیملی نے مجھے اپنے بچوں کی بہت سارے کارنامے دکھائے جو اے آئی کی مدد سے انہوں نے کیے. انہوں نے کہا بھئی دیکھیں اے آئی کی مدد سے اس نے یہ بنایا ہے, یہ بنایا ہے. بڑی زبردست اس بچے نے ویڈیوز بنائی تھیں اے آئی کی مدد سے, بہت ساری اس نے ایسے پروجیکٹس کیے تھے, سارا کام اے آئی کا تھا, اور والد صاحب بھی بہت خوش ہو رہے تھے, میں نے بھی دیکھا انہیں. اب وہ اینڈ پروڈکٹ بہت اچھی ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے بناتا, اگر وہ پیپر پہ بناتا, اگر وہ جو بھی اسکیچز ہیں وہ پیپر پہ بناتا, یا ایون اگر اس نے فوٹوگرافی کرنی تھی تو وہ اپنے ہاتھ سے کیمرہ پکڑ کے فوٹوگرافی کرتا, کوئی پروجیکٹ بناتا, کوئی اس کے لیے کام کرتا, تو اس کے نتیجے میں جو اس کی امیجنیشن تھی, اس کی آبزرویشن تھی, اس کی ایسٹیمیشن تھی, اس کی ڈیسیشن میکنگ تھی, اس کا انالیسس تھا, اس کی چیزوں کی سارٹنگ تھی, یہ جو اس کی اپنی کیپیسٹی ہے وہ ڈیولپ ہوتی. دیکھیں ہمارے اندر وہ صلاحیتیں جن کے استعمال کا ہمیں موقع نہیں مل رہا اے آئی کی وجہ سے, وہ صلاحیتیں ڈیولپ ہونے سے رہ جائیں گی. تو اگر آپ اپنے بچے کی وہ اسٹوری یا وہ مضمون یا وہ پروجیکٹ یا وہ پریزنٹیشن جو اے آئی کی مدد سے اس نے کی ہے اور بڑی زبردست کی ہے, اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ میرا بچہ اب زندگی میں ایک اچھی کہانی یا اچھی پریزنٹیشن جو وہ خود لکھے گا اس کو کرنے سے محروم ہو رہا ہے. تو اہم بات یہ نہیں ہے کہ یہ اینڈ پروڈکٹ کتنی اچھی ہے, اہم بات یہ ہے کہ تم نے اس کو ڈیولپ کرنے میں کتنا تم انوالو ہوئے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس میں جو میں اہم بات کہہ رہا ہوں, اے آئی کا استعمال فارمیٹیو ایئرز میں, فارمیٹیو ایئرز ایک اور اصطلاح میں نے استعمال کی. جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو شروع کے 10 سال تو بہت ہی اہم ہیں, پھر اس کے بعد بھی جب تک وہ بالغ ہوتا ہے اور بلوغت کا عمل اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے, بلوغت کا عمل بھی جیسے ایک جھٹکے میں نہیں ہوتا, بلوغت کا عمل بھی تقریباً 2 سال 3 سال لیتا ہے, ارلی سائنز آف پیوبرٹی سے لے کر اپنی فلی میچیور ایڈلٹہڈ میں, اپنی بالکل ایک اس اسٹیج پہ پہنچنے میں تقریباً 2 سے 3 سال کا پروسیس پورا. تو یہ جو اگر میں کہوں کہ بالغ ہونے کی, بلوغت کی تکمیل تک, ایڈولیسنس کی کمپلیشن تک, میچیورٹی تک, یہ جو پورا پیریڈ ہے
اس کے اندر اس کی بہت ساری صلاحیتیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اس کے پوٹینشلز نرچر ہو رہے ہیں، وہ اپنے پوٹینشلز کو ایکچولائز کرنے کی اسٹرگل میں ہے. جب ہم کسی ایسی ایڈ کو، کسی ایسی سپورٹ کو اس کی زندگی میں لاتے ہیں جس میں وہ اپنی انیٹ صلاحیت کو استعمال نہ کرے بلکہ ان چیزوں کی مدد سے اس کام کو کر دے، تو ہم اس کو فائدہ نہیں پہنچاتے، ہم اس کا نقصان کرتے ہیں. اگر ایک بچہ پیدل چلنے کی بجائے ویل چیئر پہ چلنا شروع کر دے اور آپ کہیں کہ بھائی ویل چیئر پہ یہ زیادہ جلدی پہنچ جاتا ہے اور گرتا بھی نہیں ہے، پیدل چلتا تھا تو ادھر گر جاتا تھا ادھر گر جاتا تھا، یہ ویل چیئر پہ چل رہا، تو ہم ظلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ. اے آئی فارمیٹیو ایئرس میں ایسے ہی ہے جیسے بیساکھی، جیسے ویل چیئر. ٹانگوں کے استعمال کی بجائے ویل چیئر کے استعمال کو ہم قبول کر لیں، بالکل ایسے ہی. دیکھیے ایک اور بات، ہم بہت سے لوگ اس بات پہ خوش ہیں کہ اس نے اے آئی کا استعمال سیکھا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زندگی میں زیادہ اہم چیزیں خود سے کچھ کرنے کی صلاحیت ہے یا جو معاونات ہیں، جو ایڈز ہوتے ہیں نا، جیسے ایک ڈیوائسز کا یوز لرن کرنا لرننگ کی دنیا میں سب سے نچلے درجے کی لرننگ ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ ہم اپنے بچوں کو ماڈل یوزر بنا رہے ہیں، ماڈل لرنر نہیں بنا رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس نے یہ بھی یوز کرنا سیکھ لیا، وہ بھی یوز کرنا سیکھ لیا، یہ بھی یوز کرنا سیکھ لیا، وہ بھی. اس کو ہمیں یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ ہمارا بچہ یوز ہو رہا ہے اگر یہ یوزز سیکھ رہا ہے. عقل کا استعمال اور ہاتھ کا استعمال، ذہن کا استعمال اور ہاتھ اور پاؤں کا استعمال، جو کچھ بھی اس نے سیکھنا ہے اس میں سب سے ٹاپ پہ جو چیز رہے گی وہ عقل کا استعمال، اپنی صلاحیتوں کا استعمال، اپنے ذہن کا استعمال. یہ سب سے ٹاپ پر ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں. ایک جگہ ایک صاحب نے کہا ہم اپنے بچے کو کارپینٹری سکھا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے اور اس طرح کی اسکلس سکھانی چاہیے بالکل. یعنی آپ کے بچے کو پلمبنگ اور جو الیکٹرک ورک ہے، ہمارے بچے کو آنا چاہیے. ٹیکنیکل قسم کے کام، وہ پلمبنگ کی بیسک چیزیں اسے آنی چاہیے، ووڈ ورک اسے آنا چاہیے. تو اس کا اصول کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو لیٹسٹ قسم کے ٹولز دے دیں. آپ اس کو الیکٹرک ٹولز دے دیں، جو الیکٹرک سو دے دیں جس میں اس کو صرف بٹن دبانا ہے اور لکڑی نے کٹ جانا ہے. مطلب بہت ہی آسان کر دیں آپ یہ کام. لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ووڈ ورک کے لیے اس کو صرف بیسک ٹولز دیں. آپ اس کو ایک ہتھوڑی دیں، آپ اس کو ایک ہاتھ سے چلانے والی سو دیں، آپ اس کو بالکل بیسک لیول کے ٹولز دیں اور ان ٹولز کی مدد سے وہ کوئی کام کرے. آپ کے خیال میں زیادہ بڑا ایجوکیشنل ایکسپیرینس کون سا ہے؟ ہائی ٹیک ڈیوائسز کا یوزر بننا یا اپنے ہاتھ سے اور اپنے ذہن سے چیزوں کو کریٹ کرنا؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان دونوں میں جو فرق ہے نا، جس دن آپ کو یہ سمجھ آئے گا پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہم اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں. تو یہ جو میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اے آئی کم از کم ایجوکیشنل پرپس کے لیے اور فارمیٹیو ایئرز میں اس کا استعمال کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے. ہاں لیٹر اسٹیج پر کوئی رائٹر ہے، کوئی اور ایسا ریسرچر ہے اور اس نے کسی اسٹیج پر اس کے کسی ٹول کو، اے آئی انیبلڈ کسی چیز کو کسی چیز کے ریویو میں استعمال کیا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ کانٹیکسٹ ہے. میں ابھی اس کے اوپر، اس میں بھی دو رائے ہو سکتی ہیں کہ وہ بھی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بچے جو 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال کے ہیں، یہ ایک فاتحانہ خوشی اے آئی سیکھ لیا تو کوئی بہت بڑی چیز سیکھ لی ہے، کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. عقل اور ہاتھ، ذہن اور ہاتھ کا استعمال، ڈیوائسز کے استعمال کو سیکھ کر ہم نے ذہن اور ہاتھ کے استعمال کو ترک کرنا سیکھا ہے. بلکہ میں ایک بات اور آپ سے عرض کروں، پتہ ہے کنزیومر ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں. اس وقت کی ایجوکیشن سسٹم کنزیومرز پیدا کر رہی ہے. مطلب یہ چیزوں کو لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کنزیومرز ہیں. لیکن کنزیوم ہونا تو اس سے بھی زیادہ بری بات ہے جو کہ کنزیومر ہونا. جب ہم اے آئی کو استعمال کرتے ہیں تو ہم کنزیومر نہیں ہوتے، مطلب اے آئی کنزیومر ہوتا ہے ہمارا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے. یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے یہ ہمیں کنزیوم کرتی ہے. دیکھیں آپ نے کپڑے خریدے، آپ نے جوتے خریدے، آپ نے اسٹیشنری خریدی، آپ ان کو کنزیوم کر لیتے ہیں. آپ نے بہت ساری چیزیں خریدیں، ان چیزوں کو آپ کنزیوم کرتے ہیں. تو کنزیومرزم بھی
مطلب کنزیومرزم، وہ کنزیومرزم جس میں ہم کنزیوم کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ اس کے اوپر میری بہت ساری ٹاکس موجود ہیں. لیکن اگر سچویشن یہ ہو کہ ہم خود کنزیوم ہو رہے ہوں، ہم بلکہ کنزیوم نہ ہو رہے ہوں، ہم ڈپلیٹ ہو رہے ہوں، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اٹس لائک ڈپلیٹنگ اوور سیلوز. یعنی سم تھنگ از ایٹنگ اس، سم تھنگ از کنزیومنگ اس، سم تھنگ از ڈپلیٹنگ اس، اور ہم خوش ہو رہے ہیں. تو یہ اس سے زیادہ نادان آدمی کون ہوگا؟